بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان میں ایک صنعاء میں نبودار ہوا جس کا نام اسود بن کعب عنسی تھا، اور دوسرا یمامہ میں منظر عام پر آیا، اس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ ان دونوں کذابوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں لوگوں کو ان مومنین کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ ایک دن مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات سے ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی۔ اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھوایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے جو سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ وہ کھجور کھا رہے تھے کہ جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہرے پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے جھکے کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں؟ مسلمہ کہنے لگے، کیسے آئے ہو؟ صحابی نے کہا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ کذاب نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تنے کھڑے تھے۔ مسلمہ کذاب غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، کھنجر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں گا؟ مسلمہ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جناب حبیب کے منہ سے یہ کلمات نکلے تو رسوائی اور ناکامی کے زردی نے مسلمہ کے چہرے زرد کر دیا، اور اس نے پھر سوال کیا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے مضحکہ خیز انداز میں جواب دیا، میں بہرا ہوں، میرے کان تمہاری یہ بات نہیں سن سکتی۔ اس جملے کے بعد قذاب کے چہرے کی زردی سیاہی میں بدل گئی۔ اس نے چیخ کر جلاد سے کہا، تلوار مار کر اس کے بدن کا ایک ٹکڑا اڑا دو۔ جلاد نے تلوار ماری اور حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا بازو جسم سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ مسلمہ نے پھر مخاطب ہو کر جناب حبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ نے کہا، اور یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ بولے، میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے کان وہ بات سننے سے قاصر ہے جو تم کہتے ہو۔ مسلمہ نے جواب سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا دوسرا بازو بھی اڑا دو۔ جلاد نے فوراً تلوار ماری اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا دوسرا بازو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ لوگ آپ پر نظریں گاڑے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ کس قدر عظمت و استقامت ہے۔ مسلمہ مسلسل اسی طرح سوال کرتا رہا اور جلاد آپ رضی اللہ عنہ کے بدن کی بوٹیاں اڑاتا رہا، اور آپ رضی اللہ عنہ بھی مسلسل یہی جواب دیتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مسلسل عمل سے آپ رضی اللہ عنہ کے بدن کا آدھا حصہ کٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ بالا آخر آپ کی پاکیزہ و عظیم روح پرواز کر گئی، مگر زبان پر ختم نبوت زندہ باد کا ورد جاری رہا۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔